دم میں دم ہے ہماری زبان سے کلمہ طیبہ اور ذکر حق جو ہے جاری اور ساری ہم سب کو فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، ابھی شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں فرشتے چھوڑے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کس جگہ ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس جگہ سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آواز دیتے ہیں کہ تم بھی آ کے شامل ہو جاؤ، کہ اس لیے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی وہ اللہ کے ذکر سے فارغ نہیں ہوتے وہ لوگ، تو فرشتے جب فارغ ہونے کے بعد جاتے ہیں تو اوپر سے فرشتے اترتے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم جو ذکر کر رہے تھے اللہ کا، ہم ان کا مغفرت نامہ لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تو بات یہ ہے کہ نیچے سے بھی جاتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اوپر سے مغفرت جو ہے بھیج دیتا ہے، تو اس کو دل سے کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ حضرت امام حسین کا بیان ہے اور ایسا بیان ہے کہ میں نے دیکھ کے کرنا ہے، اس لیے کہ ہر جگہ وہ ہو سکتی ہے اوپر نیچے، لیکن امام کے معاملے میں نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ باب نوال باقات کتاب ہے، باب ہے 195، صفحہ ہے 200۔ ایک شخص نے کرسی پر بیٹھ کر نہایت گھمنڈ کے ساتھ کہا اور یہ اعلان کیا کہ جو مجھ سے چاہتے ہو پوچھ لو، جو مجھ سے نہیں چاہتی جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اتفاق کی بات ہے حضرت امام حسین کا ادھر سے ذکر گزر ہوا تو آپ نے اس غرور، اس لیے کہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی ہو، غرور کرنے والے سے پوچھا، فرمایا کہ اچھا یہ تیری داڑھی جفت ہے یا طاق ہے؟ اب اس کو کچھ پتا ہو تو ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت میں جواب نہیں دے سکتا، شرمندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو انسان ہے، ان لوگوں نے دریافت کیا کہ امام آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی کے بال جفت، اور مغرور نے کہا کہ اس کی دلیل بتائیں امام، اس کے بغیر میں بات نہیں کروں گا۔ تو آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مخلوق جنت میں اللہ تعالیٰ طاق ہے، جو مخلوق ہے وہ جفت ہے اور اللہ تعالیٰ صرف طاق ہے، اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے یہ سمجھیں کہ اتنا شرمندہ ہوا کہ آپ کے پاؤں میں گر گیا، اس سے معافی مانگی تو اللہ سے، اس لیے کہ آپ کو اس سے زیادہ قرآن کی بصارت ہے کس میں؟ بھائی آپ کے نانا پہ نازل ہوا اور آپ نے اس کو پڑھا، اور اسی قرآن کے صدقے میں آج اللہ نے کہا کہ اسے کیا مقام پہنچا، سوچ بھی نہیں سکتی شہادت کو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا سبق آموز واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، با کمال واقعات، باب ہے 196، والدین اور ان کی خدمت کا احترام اور دعا۔ اخلاوہ ایک اللہ کے ایک بندے، اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک مقبرہ ہے، وہ بیٹھ گیا ہے، اس کی قبریں پھٹ گئی ہیں اور چاروں طرف ہر قبر کے مردے بیٹھے ہیں، اور ہر مردے کے آگے یہ سمجھیں کہ ایک دماغ ہے اور وہ بہت روشن۔ ایک مردہ ایسا ہے کہ جس کے آگے دماغ نہیں، تو آپ اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی وجہ کیا ہے کہ سب کے آگے جو ہے دماغ روشن ہے اور تیرے آگے دماغ روشن نہیں ہے؟ اس نے کہا بھائی کیا بات کروں، میں تو اپنے پڑوس سے شرمندہ ہوں۔ اس بات کو سمجھیے گا بڑے غور سے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، نہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، نہ مجھے صالحیہ کرتا ہے، نہ میرے لیے خیرات کرتا ہے، نہ صدقہ کرتا ہے، تو بھائی جب تک یہاں پہنچے گا نہیں تو دماغ کیسے روشن ہوگا؟ میرے بیٹے کو جو ہے سمجھا جا کے بزرگ سے، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کے بعد اس کے بیٹے کو بلایا، کہا
کہا کہ بیٹا یہ بتا تیرا باپ ہے، نہ جا کے تو قبر میں فاتحہ پڑھتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی صالح ہدیہ کرتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی صدقہ کرتا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، کوئی لڑکا لرزنے لگا۔ اس نے کہا اب میں جن کاموں میں پڑا تھا اب میں ہٹوں گا اور سیدھا باپ کی طرف جاؤں گا، آپ کو گواہ بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جب گواہ بنا دیا آیا، اس نے اپنے باپ کے لیے صالح ہدیہ صدقہ خیرات جو تھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک عرصہ گزر گیا۔ اب اقلابہ نے پھر خواب دیکھا، بزرگ تھے بہت بڑے، کہ وہی مقبرہ ہے، چاروں طرف قبروں کے جو خال ہیں وہ روشن ہے، اور جب اس کے جس لڑکے کی نصیحت کی تھی اس کے باپ کی طرف جاتا ہے تو اس کا تھال آفتاب کی طرح روشن، سبحان اللہ۔ اور روشنی بہت اوپر تک جانے لگی۔ وہ بابا دیکھ کے کہتا ہے کہ بھائی تیری نصیحت نے مجھے دوزخ کی آگ سے بچا دیا، اس لیے کہ میرے بچے کو اللہ نے تیری نصیحت سے نیک ہدایت دے دی۔ تو یہ یاد رکھو، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ان میں عمر والے بھی بیٹھے ہیں اور کموار بھی بیٹھے ہیں۔ ماں باپ بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں، اگر وہ مر جائے تو ان کے لیے ساری ہدیہ ہر روز کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ عالم برزخ کے سفر میں نہ تو پیسہ چلتا ہے، نہ تعلقات چلتے ہیں، نہ کوئی کچھ، وہاں سے مثال ہدیہ چلتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ میاں آپ سب کے ماں باپ کو زندگی دے، جن کے بھی چلے گئے وہ اپنے ماں باپ کو بھولے نہیں، اس لیے کہ وہاں ملکوں میں شرمندہ ہوتے، اور باپ بیٹا جب اپنے باپ کے لیے صالح ہدیہ کرتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج یہ سمجھیں کہ بابا صاحب کے وصال کو تقریباً 77 سال، زندگی میں یاد رکھے کوئی نماز ایسی نہیں جاتی، کوئی درود ایسا نہیں جاتا، کوئی وقت ایسا نہیں جاتا کہ میں بابا صاحب کو یا اپنے باپ کو مثال ہدیہ نہ کروں۔ تو یاد رکھو وہی زندہ رہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، جو بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے جو اپنے وہ جب وہ اپنے چاند ہوتا ہے شب برات کا گئے باپ کی قبر کے اوپر، نہ فاتحہ پڑھنی آتی، نہ صالح ہدیہ کرنا آتا ہے، اگربتیاں لگا دی، محمد بھائی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ اللہ کا واسطہ، کچھ مذہب کی طرف آؤ، کچھ ان کو پڑھ کے پہنچاؤ۔ اللہ نے جن کو توفیق دے رکھی ہے، قرآن جنہوں نے پڑھا ہے ان کا فرض ہے قرآن پہنچائے، اور جن کو نہیں آتا کم سے کم چاروں کل پڑھ کے تو پہنچا دو بھائی۔ تو وہاں کا جو سفر ہے صرف مثال ہدیہ میں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں اپنے والدین کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو مثال ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اس لیے کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نے کل بہت غلطی